اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی کو مدد کے لیے بلا لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانا چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کی طرح دانا چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا، میں نے اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ دانا چگنا اس نے بھی سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر، یا پھر اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے یہ باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ دانا شخص اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا تھا، مگر باز کا بچہ مرغی کے بچوں کی طرح اپنے پر کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اس کو کہتا، تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں ہے، اپنی پہچان کر۔ اس طرح کئی دن تک اردو، پنجابی، سرائیکی، پشتو ہر زبان میں اس نے باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ آخرکار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں بھی آتا ہو تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینل اور اخبارات شامل ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے نہیں مرغی کے بچے ہیں، مسلسل بتاتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو مسلسل ہمیں بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تمہاری قوم ایسی ہی ہے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔